مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا جب بے ادبی کو آپ وہ کرتے ہیں نا، اجازت دیتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں، گھر میں کسی ایک کو بھی الاؤ کر دیں گے نا بے ادبی کو، تو سارے بے ادب ہو جائیں گے۔ ایک بچے کو آپ اجازت دے دیں، وہ جو چاہے کرے، گالی بکے، بے ادبی کرے، ابے تبے کرے، ڈانٹے بڑوں کو، ماں باپ کو، جیسے چاہے پیش ہو، تو جو پیچھے سارے بچے ہیں وہ سب اس کے پیچھے چلیں گے، اور آپ شاباش بھی دے رہے ہیں بے ادبی پہ، اس سے آپ خوش بھی ہیں، اس سے آپ نے مقرب بھی بنایا ہو، تو پھر تو یقیناً پوری نسل ہی آگے جو دیکھ رہی ہے سب بے ادب ہو جائے۔ تو اس لیے بے ادبی کو کبھی پروموٹ نہ ہونے دیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس کو وہیں روک دیں، اس کو روک دیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں، پہلے نہیں تھا یہ، اسکولوں کالجوں کی بات کر رہا ہوں میں، مدرسوں کی نہیں، مدرسوں کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کو ماننی پڑیں گی۔ جی اللہ کا شکر ہے اس دور میں بھی مدرسے میں بیٹھا ہوا بچہ استاد کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، اکڑ نہیں سکتا، اور ابے تبے نہیں کر سکتا، منہ نہیں چلا سکتا، زبان نہیں چلا سکتا، ادب سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، بات کو مانتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، استاد کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ منظر کہیں نہیں ملے گا۔ مگر اب آزادی کے نام پر اسکولوں میں بچوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بچے جو چاہو کرو، اکڑ کے بیٹھو اور زور سے بولو، استاد سے منہ چلاؤ، استاد اگر ڈانٹ دے تو پورا ریئیکشن دو، جواب دو، ریئیکشن دو، شور مچاؤ، احتجاج کرو، جمہوریت ہے، تمہارا حق ہے، استاد نے ڈانٹا کیوں؟ اور مارنا تو توبہ توبہ، اگر ہاتھ لگا دیا تو آج کے دور میں اتنا بڑا گناہ ہے، ساری دنیا سے ہم پٹ جائیں گے لیکن استاد کی مار نہیں کھائیں گے، استاد کی کوئی ہلکی سی چپت بھی نہیں کھائیں، اس میں بڑی انسلٹ ہو گئی سب کی۔ تو پھر یہ جب معاشرہ ہے اس طرح ہم بے ادبی کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ بچے کہاں سے، تعلیم آ جائے گی، علم آ جائے گا، انسانیت کیسے آئے گی؟ انسانیت کیسے؟ استاد کا ایک ادب ہے۔ ہم اپنے بچپن میں، ہم بھی اسکولوں میں پڑھتے تھے، کالجوں میں پڑھے، ہم نے یہ ماحول نہیں دیکھا، اس وقت یہی معاشرت تھا، یہی ملک تھا، یہی سب لوگ تھے، مگر اس وقت اسکولوں میں ہم اپنے اساتذہ سے ڈرتے تھے، اور استاد اگر مارتا اور سزا دیتا تو ایک آواز نہیں نکل سکتی تھی، بالکل چپ، اور گھر پہ آ کے اگر شکایت کی کہ ایسا ایسا ہوا، استاد نے مارا، تو الٹی اور مار پڑتی تھی گھر پہ گھر والے اور مارتے تھے، اچھا ٹھیک ہے تم نے یقین کوئی شکایت، کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی شرارت کی ہے، اس لیے استاد نے مارا۔ اب تو جناب گھر والے باقاعدہ سینہ پھلاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کیسے مارا، ہمارے بچے کو مارا ہے، کیا سمجھا ہے، کس کا بچہ ہے یہ، اس کو تم حقیر سمجھتے ہو، کیسے مارا، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اب ڈانٹ رہے ہیں ٹیچر کو، اور ٹیچر، اللہ اکبر، آج تعلیم کا یہ حال ہو گیا، ٹیچر معافی مانگ رہا ہے بچے کو مارنے پہ، سب کے سامنے ٹیچر کو سوری کروا رہے ہیں، پرنسپل، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ٹیچر سے کہہ رہے ہیں معافی مانگیں، آپ سوری کریں، آپ نے بچے کو کیوں مارا ہے، غلط بات ہے۔ بالکل الٹا ہو گیا سارا معاملہ، استاد کی رسپیکٹ بالکل ختم ہو گئی۔ تو اب کیا بنے گا؟ یہ بچے پھر ادب کہاں جا کے کریں گے، کیسے کریں؟ لیکن خدا کا شکر ہے ان مدارس میں ایسا نہیں ہے، یہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچے ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور انہیں ادب احترام سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ادب احترام سے چلو، کیونکہ جب سکھایا جائے گا اور کہا جائے گا تو ادب ہوگا، جہاں نہیں کہا جائے گا وہاں نہیں ہوگا۔ گھر میں آپ اپنے بچوں کو نہیں کہیں گے، وہ نہیں کریں گے، اور جب کہیں گے کہ تمیز سے بیٹھو، دیکھو ایسے بات کرو، دیکھو ایسے ملو، دیکھو یہ بڑے ہیں، کھڑے ہو کے سلام کرو، یہ سب سے آپ کہیں گے تو سیکھیں گے، اور وہ اس کو اہمیت دیں گے۔ ہاں یہ کوئی چیز ہوتی ہے، کھاتے ہوئے صحیح سے کھاؤ، بڑوں کے سامنے بیٹھے ہو، حضور کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے چھوٹی عمر کے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، 9 عمر تھے، وہ ہر جگہ سے کھا رہے تھے، تھال میں سے، حضور نے کہا کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ نا، ہر جگہ سے کیوں کھا رہے ہو؟ تو یہ ادب ہے ہر چیز کا، کہ بھائی کھانے میں کس طرح احتیاط کرنی ہے، اور بات کرنے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے ادب، اس کو سنبھال کے رکھیے۔
اللہ کی قسم، اللہ کو اسی معاشرے سے محبت ہے جس معاشرے میں ادب ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں ادب نہیں ہوگا تو خدا اور رسول کو ایسا معاشرہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ادب کو بہت اہمیت دی، لہذا بے ادب معاشرے کو خدا کے رسول کوئی پسند نہیں فرمایا۔